الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم. الصلاة والسلام علی ناصح الشرائع والادیان. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دعوت کے اس کام کو جو اپنی اصلاح کی نیت سے کرے گا اور اپنے کو محتاج بنا کر، اپنی حاجت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اس کے لیے اس کام میں موت تک چلنا آسان ہے. اور نیت اگر کسی اور کی ہو جائے گی تو پھر چلنے میں اسے مشکل پیش آئے گی، ہو سکتا ہے چلتے چلتے رک جائے. اس لیے ہم اپنی نیتوں کو یہ بنا لیں کہ ہم تو اس کام میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے، تو موت تک کرنا آسان ہو جائے گا. اکثر ہم سب سنتے ہی رہتے، بڑے فرماتے ہیں کہ دعوت کی یہ محنت اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے، اور بننے کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ نیت کو صحیح کر لے آتی. بھائی میں یہاں آیا ہوں شب گزاری میں، یا گشت میں جا رہا ہوں، یا تعلیم میں بیٹھ رہا ہوں، یا مشورے میں شریک ہو رہا ہوں، یا جو بھی دعوت کی لائن کے اعمال کر رہا ہوں، تو اس میں اپنی ذاتی نیت یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے، اور وہ صفات جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں میرے اندر آ جائے اس کے لیے، اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے. بس یہ جذبہ، یہ نیت اگر ہوگا تو انشاءاللہ جیسے اس کام میں ابتداءً یہی انداز سے لوگ چلتے تھے تو 3 دن میں زندگیاں بدل جائے کرتی. اور اب زیادہ وقت لگنے کے بعد بھی وہ بات پیدا نہیں ہو رہی. لوگ بھی کہہ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر سارے کام کرنے والے لوگ جمع تھے. حضرت جی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آدمی شروع میں جب دعوت کے کام میں لگتا ہے چند سال تک تو اس کی بڑی ترقی ہوتے رہتی ہے ہر لائن کی. پہلے نماز کا اہتمام نہیں تھا، اب نماز کا اہتمام آ گیا. بلکہ نماز ہی نہیں تھی زندگی میں، نماز آ گئی، نوافل کا اہتمام آ گیا، تلاوت آ گئی، تسبیح آ گئی، صفات آ گئی. پھر وہ بات بعد میں باقی نہیں رہتی ہے، یا وہ آگے بڑھنا اس کا رک جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم سب جب پہلی مرتبہ 4 ماہ لگائے تھے یا 40 دن لگائے تھے تو کتنی دعائیں یاد کیے تھے، اور دوسرے چلے میں کتنی یاد کیے، اور تیسرے میں کتنی. تو اس کا ریشو گرتے گرتے اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پورا چلہ لگا کے آ گئے، ایک دعا بھی نہیں یاد کر کے آیا. ایسا ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ علاج تو وہی ہے جو کل تھا وہ بھی آج ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جو ڈوز دیا جا رہا تھا وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. جیسے وہی نماز صحابہ کی بھی تھی، وہی نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن اور وہی اعوذ اور تسمیہ، وہی رکوع اور سجود. پھر کیا بات ہے کہ ان کی نمازوں سے مسائل حل ہوئے اور ہماری نمازوں سے حل نہیں ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیں گے اندر تو یہی نظر آئے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پنچر ہے. تو یہ سوال حضرت نے پوچھا تاکہ کام کرنے والے بھی اس طرف توجہ کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو بڑوں کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سب نے کہا حضرت آپ ہی اس کا جواب دیں کہ کیوں پہلے تبدیلیاں آ رہی تھی اب ایسی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. تو کہا کہ پہلے نیت جو ہے ابتداءً کام کرنے والوں کی، نکلنے والوں کی اپنی اصلاح کی ہوتی ہے. مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں سیکھنے کے لیے نکلا ہوں. جذبہ سیکھنے کا ہوتا ہے. دوسرے چھوٹا بن کے چلتا ہے. کیا بن کے چلتا ہے؟ چھوٹا بن کے. 2-4 چلہ لگ جاتا تو پھر بڑا ہو جاتا ہے. سم تھنگ میرا بھی 3 چلہ لگا ہے ماشاء اللہ.
کالر ٹائٹ کرتا ہے. اب پہلے ڈرتے ہوئے چلتے ہیں بھائی میں تو نیا ہوں کچھ نہیں آتا مجھے. پوچھ کر اعلان بھی پوچھ کے کرتے ہیں. اور سہم کے ساتھ چلتا ہے ڈرتے ہوئے. سہم کہتے ہیں ڈرتے ہوئے. پوچھ کر چھوٹا بن کر طلب کے ساتھ. اس لیے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہیں. بعد میں یہ بات نہیں رہتی نہ ویسی طلب تڑپ جو پہلے تھی بے چینی وہ رونا دھونا جو پہلے تھا اور وہ پوچھ کر چلنا وہ ڈرتے ہوئے چلنا اب نڈر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نڈر ہو گیا. اب تو خود ہی اب کیا پوچھے گا بڑا ہو گیا. کام بڑا ہے ہم بڑے نہیں. اس لیے دیکھو کام تو دین کا ہم اپنی اصلاح کی نیت سے کریں گے تو موت تک کیا آسان ہوگا. تو حضرت نے جواب دیا کہ اپنی اصلاح کی نیت ہوتی ہے اور بعد میں غیر محسوس طریقے سے ہماری نیت دوسروں کی طرف ہو جاتی ہے کہ اب تو اپنے کو آ گیا سب کچھ. اب ہم جو جا رہے ہیں دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر سے کچھ نہیں آتا. صرف بقول مولانا یونس صاحب نے ہم کہ ہم ایسا نہ ہو جائے کہ سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. تو کہیں ہمارا حال ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے تو لوگ دیندار بن رہے ہوں صفات والے بن رہے ہوں اور ہم جہاں سے وہیں ہوں سوئی کی طرح کہ سب کو کپڑا پہنا رہی اور خود ننگی ہے. یا دوسری مثال دیتے ہیں کہ لوگ تو ہماری محنت سے سونا بن رہے ہوں. کیا بن رہے ہوں؟ سونا. اور ہم پارس کے پارس. ایسا نہ ہو تو سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ لوگ تو ہدایت پا رہے ہوں اپنی کوششوں سے اور ہم خود جو ہے پارس کے پارس رہے. یا مثال دیتے ہیں چھننے کی کہ چھننے میں سب خراب چیزیں آ گئی اور اصل چیز نیچے چلی گئی. تو چھننی نہ بنے کہ سب اپنے اندر خراب چیز آ گئی اور دوسرے لوگ اچھے بن گئے. اس لیے بہت ہم کو آخر تک اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے موت تک. یہ اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت اور زندگیوں کا بنانا ہر ایک کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. اس میں فرض کفایہ فرض عین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر آدمی کو اللہ نے اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی آخرت بنانے کی اپنے ایمان بنانے کی اپنی نماز کو صحیح کرنے کی علم سیکھنے کی کتنے طرح ذمہ داری ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی دوسرا اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کرے تو اس کے صدقے میں میرا ایمان بن جائے گا ایسا نہیں ہے. کوئی دوسرا نماز سیکھے تو اس کی صدقے میں میری نماز بن جائے گی ایسا نہیں ہے. مجھے اپنی نماز خود سیکھنا ہے خود پڑھنی ہے. مجھے اپنا ایمان خود سیکھنا ہے اور خود لے کر جانا ہے قبر میں. دوسرے کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ابھی آپ نے اثر میں سنا کہ اسرائیل اور میکائیل کو بھی انکار کر دیا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیسا زبردست ایمان تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ان کے باپ آزر کے کام نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ سارے انبیاء کی سردار. لیکن آپ کا ایمان آپ کے چچا ابو طالب کے کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا ایمان نبی کا ایمان لیکن ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی کے 3 بچے تھے. ایک بیوی ایمان لائی تو تینوں بچے مسلمان ہوئے اور یہ پوری نسل ہم سب وہ 3 کی اولاد ہے. شام اور یافس اور حام 3 کی اولاد ہے. اور دوسری بیوی نافرمان تھی اس کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا اور کوئی نسل نہیں چلی دوسری بیوی سے. ایسا ایمان تو ان کا ایمان نہ ان کی اس بیوی کے کام آیا جو ایمان نہیں لائی تھی اور نہ اس بیٹے کے کام آیا جس کا نام کنان بتاتے ہیں اس کے کام آیا. تو پتہ چلا ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے. ایمان کا سیکھنا ہاں تو تبلیغ وبلیغ تو بات کی بات ہے. یہ تو اپنے ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بہت سے اسی لفڑے میں پڑے ہیں فرض کفایہ ہے کہ فرض عین اور دعوت کا کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر میں اس کام کا یا اس تحریک تو نہیں کہنا چاہیے. یہ تو ایک محنت ہے. تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں. کتنی تحریکیں چلی ختم ہو گئی. تو یہ کوئی تحریک نہیں ہے. اگر کوئی تحریک مان بھی لے کہ کوئی تحریک ہے تو اس پر انہوں نے ایک بات کہا کہ بفرض و محال اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ کوئی تحریک ہے حالانکہ تحریک نہیں ہے تو بولے میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ سو گئے. تحریک ایمان. تحریک کہتے ہیں حرکت دینے والی.
یعنی یہ محنت ایمان کو حرکت دینے والی محنت. وہ ایمان جو راکھ میں، جو چنگاری ایمان کی راکھ میں دب گئی ہے، اس چنگاری کو اوپر لانے کی محنت ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. تو وہ جو آگ ایمان کی ہمارے راکھ میں ہو گئی نا، چلی گئی، اس کو پھر سے بھڑکانے کی محنت ہے. تحریک ایمان کا مطلب یہ کہ ایمان کو پھر سے حرکت دینے والی محنت. کہتے ہیں کہ کیوں کر دب جائے خس و خاصات سے مسلمان. خس و خاصات کہتے ہیں گھاس پھوس، جس میں چنگاری اندر ہوتی ہے اور اوپر گھاس پھوس. تو وہ چنگاری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پورے گھاس پھوس کو جلا دیتی ہے. تو کیوں کر دب جائے خس و خاصات سے مسلمان، مانا کہ وہ تب و تاب نہیں اس کی شرر میں. مانا کہ پہلے جیسی وہ گرمی اس کی چنگاری میں نہیں رہی، لیکن پھر بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ اس کو اگر ہوا دی جائے، اس کے ایمان کو تحریک دی جائے، حرکت دی جائے تو یہ جاگ نہ جائے. چنانچہ حرکت دی دعوت سے اسلام نے عالم کے مسلمانوں کو، تو کتنے جاگے. پوری دنیا میں ہلچل ہے. ہم سب کہاں تھے؟ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسجد میں ورنہ کہیں اور ہوتے. ابھی کوئی نہ کوئی کہاں ہوتے ہو، کیا گرانے کی ضرورت ہے، سبھی کو پتہ ہے کہاں ہوتے. ہاں، لیکن یہاں اللہ نے پہنچایا تھا. ہم سب بھی تو ایسے ہی تھے نا. ساقی تیری نظروں نے وہ جام پلائے ہیں، ساقی تیری نظروں نے وہ جام پلائے ہیں، بہکے ہوئے دیوانے بھی ہوش میں آئے. ہم سب سے بہکے ہوئے دیوانے سے ہوش میں آئے. کرے ہم آخرت کے لیے بھیجے گئے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ دنیا میں کھیل کود کے لیے آئے ہیں، لہو و لعب کے لیے آئے ہیں، گلچھرے اڑانے کے لیے آئے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے کی، سیر و تفریح کی، گھومنے پھرنے کی. تو جگایا ہمیں اس کام نے کہ نہیں، ہم تو ایک عظیم مقصد کے لیے برپا کیے گئے، جس کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہے. یہ تو اللہ ہمیں جنت میں دے گا. دے گا جنت. دنیا کیا ہے؟ چدی کا شوربہ. یہاں کی جوانی، یہاں کی سب چیز جو ہے کوئی حیثیت نہیں جنت کے مقابلے. تو یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت دینے والی، اور ایمان کا سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض. علماء فرماتے ہیں کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے، فرض عین ہے کہ وہ ایمان اسے خدا کے حکموں پر کھڑا کر دے، نافرمانیوں سے روک دے، نافرمانیوں سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے نہ فرض کفایہ ہو پائے تو وہ تو دعوت و تبلیغ کی بات ہوگی. یہ ایمان سیکھنے کی محنت ہے. کیا کی محنت ہے؟ ایمان سیکھ. ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچان لیں کہ اس کا کلمہ اخلاص والا ہے اور فلاں نے بغیر اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیا علامت ہے، کیا سمٹم ہے، کیا پہچان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے. تو اتنے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے. اور ہر نبی نے ایمان ہی کی دعوت دی ہے سب سے پہلے. اس کے بغیر باقی چیزیں وہ تو 2 نمبر پر ہے، بلکہ باقی چیزوں کے اندر بھی صلاح اور فلاح ایمان کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. ہاں، سب سے پاورفل چیز صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے انسان کو ایمان کی طاقت ہے. آخرت کی زندگی کا بننا بھی وہاں ایمان ہی پر ہوگا. ایمان ہی کی بنیاد پر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ بنے گی. اس کے بغیر تو وہاں کوئی علاج ہی نہیں ہے. ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. ہاں، چاہے معمولی ایمان اس کے پاس کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے. اس سے دوستو ایمان کے سیکھنے کی محنت. صحابہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا. اس لیے ہم سب جو اس دعوت کے کام میں لگے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اور اس کے لیے ایمان سیکھنا ہے سب سے پہلے. تو ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ایمان پارا صفت ہے. پارا سردی پا کر سکڑتا ہے، گرمی پا کر پھیلتا ہے. تو ایمان پر محنت ہوگی تو پھیلاؤ ہوگا، بڑھے گا، کیفیت میں اضافہ ہوگا.
اور محنت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں۔ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ صفات ہمارے اندر آئے گی اور امت کے اندر، تو 4 بڑے نفع امت کو ملیں گے۔ پہلا نفع تو یہ ہوگا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، جب ایمان پر محنت کریں گے اور یہ صفات جو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ملیر کوٹلہ میں سے جماعت بھی آئی ہوئی ہے، فرمایا کہ یہ پہلے 50 نمبر تھے، کتنے تھے اور بعض کتنے کہتے ہیں 64 65؟ ارے بولو نا مختار بھائی، کتنے نمبر تھے پہلے؟ نہیں معلوم؟ بولے 50 نمبر تھے، یہ کتنے تھے؟ ہاں 50۔ اس کو کم کر کے باقاعدہ دیوبند کے اندر مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی وہ بھی تھے جب یہ نمبر بن رہے تھے، تو وہاں پر اس کو چوتھا نمبر اکرام علماء تھا اس وقت۔ کیا تھا؟ اکرام علماء۔ مولانا الیاس صاحب سے مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی کہ نہیں، اکرام مسلم رکھو۔ کیا رکھو؟ اکرام مسلم۔ دیوبند میں جس سے نمبر بنائے گئے، کہاں پر؟ دیوبند سے بنائے نہیں، بلکہ قرآن حدیث سے اخذ کیے گئے تھے، کوئی اپنی طرف سے یہاں نہیں ہے، سب جو ہے قرآن حدیث سے۔ ہمارے پڑوس کے ایک مفتی صاحب تھے، وہاں سیلون میں 6 صفات کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہا کہ 6 صفات میں سے ایک صفت بھی اگر چھوڑ دیں گے تو نجات مشکل ہو جائے گی۔ جیسے ارکان 7 ہیں ایمان کے، ایک کا بھی انکار 7 کا انکار ہو جائے گا۔ ایمان کی کتنے ارکان ہیں؟ 7۔ ایک کی بھی نفی، سب کی نفی ہو جائے گی۔ ایک کو بھی نکالو گے، جیسے پاور لوم میں سے ایک نٹ ایک ویسر کم ہوا تو کھڑا ہو جائے گا لوگ۔ سب ہے نری نہیں ہے، چلے گا؟ سب ہے ٹوٹا نہیں ہے، سب ہے مزدور نہیں ہے، سب ہے پاور نہیں ہے، ایک چیز گئی کہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایسا ہی تو فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ، کچھ بھی کر لو، دنیا میں اجر دے دیں گے اللہ، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ایمان کتنی زبردست چیز ہے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سارے نبیوں نے سب سے پہلے اپنی امت میں ایمان ہی کی محنت کی۔ نبی سب سے اونچے درجے کے بھیجنے والے اللہ نے بھیجا، اور نبی اور محنت کا بھی کر رہے ہیں ایمان کی، جسے آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر یعنی ہر عمل محتاج ہے ایمان کا۔ کوئی عمل، اگر کوئی غیر مسلم نماز بھی پڑھ لے اور ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز کا وہ ثواب نہیں ملے گا اس کو جو ایمان والے کو ملے گا۔ ہاں، ایمان کے بغیر نماز بھی محتاج ہے قبولیت کا، شرف قبولیت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھی کار خیر ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دعوت کا کام بھی۔ اس لیے کنتم خیر امتین میں آخری میں تؤمنون باللہ آیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہاں اہمیت بتانا کہ دعوت کے کام کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ تم کو خیر امت کا ایوارڈ کیوں ملا ہے، افضل امت تم کو کیوں کہا گیا ہے کہ تم اس کام کو انجام دے رہے ہو، تو اس کو پہلے ذکر کیا۔ ورنہ ایمان میں، دیگر اعمال میں ہم سے پہلے کی امتیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن جو ہم کو تمغہ ملا ہے، خصوصیت سے جو امتیاز حاصل ہوا ہے، فوقیت جو بخشی اللہ نے اس امت کو دیگر امم پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں دعوت کی محنت دیجیے۔ لیکن یہ بھی قبول نہیں ہوگی ایمان کے بغیر، تؤمنون باللہ۔ پھر فرمایا کہ ایمان ہے، ایمان جنت کے تالے کی کنجی ضرور ہے، لیکن اس میں اگر لیور نہ ہو، لیور کس کو بولتے ہیں؟ دندانے۔ دندانے سمجھتا کہ نہیں؟ اس میں ہوتے نا کھڈی، اس کے بغیر کیسے کھلے گا؟ تو یہ اعمال کھڈی ہے۔ تو نماز کے بغیر خالی ایمان بھی ہوگا تو اعمال کی بھی ضرورت ہے، اگرچہ ایمان جنت میں جانے کے لیے شرط ضرور ہے، کبھی نہ کبھی جائے گا اگر اعمال کے بغیر گیا، لیکن اعمال جو ہے یہ جنت میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں آسانی سے جانے کا بغیر جہنم سے وایا جہنم نہیں جائے گا۔ پھر وہ اعمال جو ہے، اگر اعمال نہیں ہے تو وایا جہنم جنت میں جائے گا۔ ہاں، لیکن وہ بھگتنا پڑے گا نا، اعمال نہیں کیے تو سزا، اور اگر اعمال ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ایمان تو جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، لیکن فقط ایمان کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی ہو، اعمال ہوں گے تو ڈائریکٹ جائے گا۔ جیسے نماز بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائے گی نا، ہے نا فضیلت نماز، تو اعمال کے بغیر بھی نجات مشکل ہے۔
اس لیے دوسری شرط لگا دی ہر جگہ قرآن میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فوراً اس کے بعد یہی آیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، نقصان سے نکلیں گے، اور انہیں کے لیے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اور اچھے اعمال میں سارے اعمال کا تاج، بلکہ سر تاج کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے پہلے سوال نمازی کا ہوگا آخرت میں، اور 5 بڑے بڑے مسائل کا سلوشن اللہ نے نماز میں رکھا ہے: روزی، عذاب قبر، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہونا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا۔ 5 بڑے بڑے انعامات نماز پر۔ تو نماز کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور کوئی چارہ نہیں قبر میں، آخرت میں۔ اعضا بھی چمکیں گے روشن اور چمکدار، اور سفارش کا مستحق بھی بنے گا نمازی آدمی۔ نماز نہ پڑھے اور امید رکھے کہ سفارش کس کی کریں گے؟ جس کو پہچانیں گے نبی، اور ان کو پہچانیں گے جو دنیا میں نماز کا اہتمام کرتے رہے ہوں، کیونکہ اعضائے وضو نماز کی وضو کی برکت سے چمکیں گے۔ جیسا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے تو کیسے کریں گے، پہچانیں گے کیسے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان وہاں ہوگا، آپ کیسے پہچانو گے اتنے بڑے مجمع میں؟ اجتماع میں مشکل ہو جاتا ہے، ضلع کے اجتماع میں ڈھونڈو، صوبے کے اجتماع، اور وہاں حج میں تو گم ہوتا ہی ہے، حاجی گم ہوتا ہی ہے۔ ہاں 35-40 لاکھ میں مشکل ہو جاتا ہے تلاش کرنا، تو ساری انسانیت ہوگی۔ تو آپ نے مثال دی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ عائشہ اگر بہت بڑا مجمع ہو، بہت بڑا میدان ہو، اور سارے اس میں چاکلیٹی گھوڑے ہوں، سب چاکلیٹ کلر، لیکن کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کے منہ پر، گھٹنوں پر، بدن کے بعض حصوں پر سفید پٹا ہو،